السلام علیکم ناظرین، بلوچستان کی کوریج کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے انٹرویو پیش کر رہے ہیں آئی جی ایف سی بلوچستان میجر جنرل عبید اللہ خان۔ ان سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت انتظامیہ کی پالیسی کیا ہے اور بالخصوص لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کتنا گھمبیر ہے۔ بلوچ ملیٹنسی ہو یا سیکٹیرین وائلنس ہو یا طالبانائزیشن ہو، بلوچستان has become central to Pakistan's defense and foreign policy۔ اس کی مرکزیت کے حوالے سے ہم نے انٹرویو ترتیب دیا ہے۔ میرے پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آفیشیل تھنکنگ ہے وہ آپ کے سامنے واضح طور پر آئے تاکہ پتہ چلے کہ کس قسم کی پالیسی بلوچستان کے اندر امپلیمنٹ ہو رہی ہے۔ جنرل عبید، یہ بتائیے کہ اگر ہمیں آج بلوچستان میں نمبر 1 چیلنج آپ کے ادارے کی جورسڈکشن کے حوالے سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہو تو نمبر 1 چیلنج کیا ہے بلوچستان میں آج؟ Primarily, the lawlessness in Balochistan is the number 1 challenge. This is few hundred people keeping the entire 98% population hostage to their own activities, and they essentially are mostly sponsored from outside. So this I could really quote as the number 1 challenge of لا اینڈ آرڈر، بالخصوص وہ لوگ جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے اور جن کو پیسہ آ رہا ہے باہر سے۔ Absolutely. اچھا، اب ان کی کیٹیگریز کیا ہے؟ کیا یہ ایک گروپ ہے، کیا یہ ملٹیپل گروپس ہیں؟ اور ملٹیپل گروپس ہیں تو کیا ان کی نوعیت ایک ہی جیسی ہے؟ یہ سیکٹیرین ہیں، یہ مذہب کے نام پر کام کر رہے ہیں، یہ نام نہاد آزادی کے نام پہ کام کر رہے ہیں؟ کمپوزیشن کیا ہے ان کی؟ اس کے 3 کیٹیگریز، انٹرنل ایلیمنٹس کے میں 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں۔ ایک اس کو بلوچ ملیٹنٹس، جس میں مری ملیٹنٹس ہیں جو بی ایل اے ایک انہیں پروسکرائبڈ آرگنائزیشن بنا لی اور اس کو وائلنس کر رہے ہیں اس کے نام پہ۔ ایک بی آر اے ہے جو کہ بگٹی ایلیمنٹس ہیں اور برامداق ان کو آج کل لیڈ کر رہا ہے، اور تیسرا ہے جو ڈاکٹر علی نظر جو بی ایل ایف کے نام سے، بلوچستان لبریشن فرنٹ کے نام سے اس کو چلا رہا ہے، اینڈ چوتھا جو مینگل ایلیمنٹس ہیں وہ اس کو لشکر بلوچستان کے نام سے یوز کر رہے ہیں۔ سو یہ تمام ملا کے میکس بلوچ ملیٹنٹس، بٹ آئی مسٹ کلیریفائی کہ جو لارجر بلوچ پاپولیشن ہے وہ اس صوبے میں امن سے رہنا چاہتی ہے۔ دس پلس آئی ہیو سین، آئی ہیو فیلٹ ایوری مومنٹ ان دی لاسٹ 1 ایئر۔ وہ بڑے امن سے رہنا چاہتے ہیں، باقی آبادی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی جابز، اپنی لائیولیہڈ کمانا چاہتے ہیں، اپنی اگلی نسل کو تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو چند ہنڈریڈز ہیں جن کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، دے گیٹ ٹریننگ، دے گیٹ فائنینسنگ، دے گیٹ اکوپمنٹ فرام آؤٹ سائڈ، وہ بلوچ آبادی کے نعرے لگا کے اپنے انٹرسٹ کو سرو کرتے ہیں اور یہاں وائلنس کرتے ہیں۔ دوسرا اس میں جو کیٹیگری، براڈ کیٹیگریز میں پہلے ڈیفائن کر دوں، ایک کچھ یہاں سیکٹیرین وائلنس بھی ہوتی ہے جو کہ زیادہ تر کوئٹہ کے اندر جو کہ ہزارہ پاپولیشن ہے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور ریسنٹلی آپ نے سنے ہوں گے کہ پچھلے 4-1 مہینے میں کافی انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس کے۔ اینڈ تیسرا ایلیمنٹ جو کہ نیگلیجبل ہے لیکن جس سے باہر سے بہت آوازیں اس کی اٹھائی جاتی ہیں، جو کہ مور ریلیٹڈ ٹو دی طالبان ایکٹیویٹیز، جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ ویسٹرن میڈیا میں کوئٹہ شورا کا بڑا ذکر آتا ہے، آلدو ہم کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ یہاں بلوچستان کے اندر کوئٹہ شورا کی کوئی پریزنس نہیں ہے، بٹ پرابیبلی بائی ڈیزائن اس چیز کو سپریڈ کیا جا رہا ہے یا کچھ ایسی ایکٹیویٹیز یہاں جنریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ بلوچستان کے اندر جو پشتون علاقہ ہے جو کہ پیسفل ہے لارجلی، اس کو وہاں انریسٹ کریٹ کیا جائے، وہاں ڈسٹربنس کی جائے۔ کوئی بھی تحریک کسی بھی قسم کی ہو وہ خود کو سسٹین نہیں کر پاتی اگر اس کو مقامی آبادی کی سپورٹ کسی نہ کسی صورت میں اویلیبل نہیں ہو۔ صرف باہر کی سپورٹ سے کوئی بھی تحریک اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر پاتی، یا اس کی لائف اتنی زیادہ نہیں ہے۔ 4-5 سال سے تو میں اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں، ظاہر آپ کا انسٹیٹیوشنل لنک جو ہے وہ بڑا پرانا ہے اور آپ کی پوزیشن اس وقت ایسی ہے کہ آپ کو بالکل ایک رنگ سائڈ ویو ہے یا ان سائڈ ویو ہے۔ تو اگر یہ واقعتاً چند سو لوگ ہیں اور معاملہ صرف اتنا ہی ہے کہ ساری پاپولیشن ان کے خلاف ہے یا کم از کم ان کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتی، تو یہ سسٹین کس طرح کر رہے ہیں اپنے آپ؟ اس کو تھوڑا سا آپ کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھنا پڑے گا۔ پاکستان جب آزاد ہوا یا اس سے پہلے جو برٹشر یہاں تھے تو انہوں نے ایک سرداری سسٹم کو وہاں اسٹیبلش کیا، بہت ڈیپ روٹیڈ ہو گیا ہے، اور انہوں نے ساری فیسلٹیز دی۔ انہوں نے کہا جی جیسے مرضی ٹریٹ کرو بلوچ پاپولیشن کو، ڈونٹ بادر اس۔ انفارچونیٹلی جب پاکستان بھی آزاد ہوا تو ریسورسز کی کمی کی وجہ سے وہی سسٹم کنٹینیو رہا، اور اسپریڈ آف پاپولیشن کی وجہ سے یہاں ڈیولپمنٹ نہیں کی جا سکی۔
تو ایک تو کنٹرول سردار کا اسی طرح رہا، اور دوسرا یہ کہ کوئی بہت زیادہ پرو فیڈریشن فیلنگ یہاں گرو نہیں کر سکی. پھر افغانستان کے اندر کوئی وار شروع ہوئی جو کہ فلاسٹ 35-40 ایئرز اٹس آل کنٹینیوئنگ. ان لوگوں نے یہ 73 کا جو لاسٹ انسرجنسی تھی، اگر میں اس سے لے کے اس کو چلوں تو یہاں سے لوگوں نے مائیگریٹ کیا، کوئی سوویت یونین چلے گئے، کوئی افغانستان کے اندر انہوں نے پناہ لے لی اور وہاں سے انہوں نے ایکٹیویٹیز اپنی جاری رکھی. تو جو ان کے بڑے تھے اسپیشلی مری ٹرائب کے اور کچھ باقی بھی، انہوں نے اپنا ریفیوج بنا لیا، اپنے ہائیڈ آؤٹس بنا لیے ان افغانستان اینڈ سوویت یونین. یہ ایک ٹریجڈی بھی ہے، ایک آئرنی بھی ہے کہ 30 ایئرز لیٹر ان کی اگلی نسل نے ویسٹ میں اپنے اڈے بنا لی. خیر بخش مری اسپینڈ مور دین کپل آف ڈیکیڈز ان افغانستان اینڈ سوویت یونین. ابھی انہی کی اگلی نسل ہربیار مری از انجوائنگ ہز لائف ان ویسٹ. سو یہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ رہا ہے. اور انہوں نے وہی جو لوگوں میں جو جہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ ہو سکا، ایجوکیشن نہیں آ سکی، اسی سلوگن کو یوز کیا اگینسٹ دی فیڈریشن، اگینسٹ پاکستان. لیکن 90 کی دہائی نے اس ٹرینڈ کو بریک بھی کیا. خیر بخش مری کو تاج جمالی صاحب شاید تھے جو C-130 کے اندر باقاعدہ C-130 گیا، اس کی ایک سمبلزم ہے. پھر ان کو 1992 میں یہاں پر واپس لایا گیا. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بلوچ جو نیشنلسٹ تھے ان کے گورنر بھی رہے، ان کے وزیر اعظم بھی بنے. جمالی صاحب وزیر اعظم بھی بن گئے تھے، ان کے چیف منسٹرز بھی بنے. تو ایک انٹیگریشن کا عمل بھی شروع ہوا. یہ جو 2000 کے اندر دوبارہ سے یہ کام شروع ہوا اور 2011 میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں اور نئے گروپ جو ہیں، ڈاکٹر علا نظر کا آپ نے ذکر کیا، یہ ایک نیا گروپ ہے، نیا نام ہے نسبتاً. اب وہ پرانے نام جو ہیں وہ فیڈ اوے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں بیک گراؤنڈ میں، یہ نیا نام آ رہا ہے. تو تبدیلی تو پھر مثبت نہیں آئے نا جی. تو پھر کہیں نہ کسی نے تو کوئی نہ کوئی تو غلطی کی ہوگی. ہم سب کچھ مغرب کے باہر کے کھاتے میں تو نہیں ڈالتے. بالکل جی، میں آپ سے اس چیز میں اتفاق کرتا ہوں کہ جب وہ آئے بڑا فیڈریشن نے ایک بڑا جیسچر دکھایا. اور یہ انٹرسٹنگلی وہ ٹائم تھا کہ ان کا افغانستان میں بھی رہنا مشکل ہو گیا تھا. وہاں طالبان فورسز آ گئی تھیں، دے ور انڈر تھریٹ ایکچولی. لیکن یہ ایسی کوآرڈینیشن کی گئی کہ جب وہاں پنچ انہوں نے فیل کرنا شروع کیا تو ان کو یہاں ایک فیڈریشن کا فیصلہ تھا. آئی تھنک ویری ہائیلی ریسپیکٹڈ ڈیسیژن. اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے تھا لوکل پاپولیشن نے. ان کو آباد کیا گیا، یہاں ان کو نیو کہان کوئٹہ کے اندر آباد ہے، یہاں ان کو اسٹیبلش کیا گیا. ان کا ایک پوتا بلاچ مری ایم پی رہا ہے. اینڈ انٹرسٹنگلی پورے اپنے ایم پی اے ٹینیور میں ایک بھی سیشن اٹینڈ نہیں کیا انہوں نے بلوچستان اسمبلی کا. ایم پی اے ہوتے ہوئے تھنگز آر آن ریکارڈ، بہت اس پہ لکھا جا چکا ہے کہ یہاں فارن ایجنٹس کو کولو ایجنسی میں آباد کیا گیا، فزیکلی دیکھے گئے لوگ. یہ پروسیس شروع ہوا 98 99 اینڈ زیادہ ایکٹیو ہو گیا 2002 2003 میں. آن 2005 میں ایسی سچویشن آ گئی کہ کوئٹہ کے اندر راکٹس فائر ہونے شروع ہو گئے، کول مائنز ہیں ان کے اوپر قبضے شروع ہو گئے کہ 2005 میں دین فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ تھاٹ کہ پرابیبلی اس کو مزید اسی طریقے سے سسٹین نہیں کیا جا سکتا. اور بات چیت چلی اینڈ الٹیمیٹلی لیڈ ٹو آپریشنز جو کہ 2007 میں انفارچونیٹلی دی گاٹ شفٹڈ ٹو دی بگٹی ایریاز، جو کہ شروع کولو کے علاقے میں ہوئے تھے اگینسٹ دی فارن ایجنٹس یا ان کے پریزنس یا فراری کیمپس کے اگینسٹ. ڈیرا بگٹی میں شفٹ ہو گئے بیکاز آف سم مسٹیکس ایٹ دی لوکل ٹرائبل لیولز. انہوں نے پروجیکٹس کے اوپر فائرنگ راکٹس فائر کیا. آئی تھنک اٹس میٹر آف ہسٹری ناؤ. اینڈ دے کلمینیٹڈ ان دی ڈیتھ آف اکبر بگٹی صاحب. اس کے بعد آئی فیل ایک پولیٹیکل ایک ملٹری سائیکل ہوتا ہے، آپریشنز ہوتے ہیں، چیزوں کو سٹیبلائز کیا جاتا ہے، کیمپوں کو نیوٹرلائز کیا گیا، ان کو ڈسمینٹل کیا گیا. اس کے بعد ایک پولیٹیکل پروسیس کا فیز آتا ہے کہ ان لوگوں کو ایک ہیلنگ ٹچ دیا جائے اور ان کو ایک ریکنسیلیشن یا ایک نیگوسیشنز کا پروسیس چلی، چیزوں کو سٹیبلائز کیا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ فیز نہیں چلا. اور وہ although آرمی ویری ویل تھاٹ آؤٹ ڈیسیجن آرمی نے رول بیک کیا ایک پولیٹیکل ڈیسیجن کے تحت آغاز حقوق بلوچستان کے بعد وہ کینٹس میں چلی گئی. لیکن ایک پرپیچول وائلنس کا سلسلہ جاری ہے ابھی تک جس کو پروونشل لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ایف سی فیس کر رہی ہے اور اس کو رسپونڈ کرنے کی سوٹیبلی. لیکن حالات بہتر نہیں ہو رہے. ایگریڈ.